نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نامہ پارا قال الملأ الذين استكبروا کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کا یہ جو بقیہ حصہ ہے جو نامہ پارے کے اندر آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ اور ان کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کا آگے سے انکار کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کی قوم کے اوپر مسلسل 5 عذابات کا جو ہے عذابات کا دینا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے اس قوم پر طوفان بھیجا، والجراد، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی، والقمل، اللہ نے جوئیں بھیجی، والزفاد، مینڈک، والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب اس قوم کے اوپر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور بھی ان کے نظریات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو کیا کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ نحوست ہو، تمہاری نحوست ہے ہم پر۔ تو ان کے یہ سارے باطل نظریات عقائد کا اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ نحوست تم ہو، بلکہ تمہارا جو کفر ہے وہ بہت بڑی نحوست ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نامہ پارے کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر عہد الست، اسی نامہ پارے کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ نے یہ عہد لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پوشت سے ساری اولاد کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا اللہ مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس عہد کو بھول نہ جانا، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم غافلین میں سے ہو گئے، پھر یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا۔ اس عہد کو اللہ نے یاد دلایا۔ اب دنیا کے اندر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے توحید اور دین اسلام کا اقرار کر کے آئے ہیں، آگے چاہے وہ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، کوئی بھی دنیا کا مذہب اپنا لیں، لیکن انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ دین اسلام اور نبی علیہ السلام کی آخری شریعت کا اقرار کیا تھا۔ اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے، آیت نمبر 176 کے اندر بلم بن بعورہ ایک عالم گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بلم بن بعورہ کو اللہ نے جانور کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس بندے نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا، اے پیغمبر تو نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ اس بندے نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، جو نفس کہتا وہ اس طرح کرتا۔ اللہ نے پھر اس عالم کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو، اپنے خواہشات کو اللہ رسول کے تابع کر دو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس عالم کا بدترین انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ آیت نمبر 179 سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ کافر جتنے بھی ہیں سارے چوپائے کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں۔ یہ آج جتنے ترقی یافتہ بن جائیں، سپر پاور اپنے آپ کو کہیں، لیکن رب کے ہاں یہ جانور ہیں۔ جتنی بڑی یہ ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر دنیا کو حاصل کرنے میں ترقیاں کر جائیں، لیکن رب کے حضور آج کا کافر کلمہ توحید سے جو عاری ہے، خالی ہے، وہ بدترین جانور ہے، وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 187 کے اندر یہ فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ اسی طرح چھٹا مسئلہ اس کے اندر یہ آیت نمبر 204 کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی سے سنو۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھنے کا اس سے استدلال کیا ہے، جبکہ یہ آیت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے اور نماز جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت کا تعلق جو ہے علماء فرماتے ہیں اس کا دین کے نماز کے ساتھ نہیں بلکہ دعوت تبلیغ کے ساتھ ہے۔
اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے، دعوت تبلیغ پیش کرتے، لوگ سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے، شور و غل کرتے، جیسا کہ اس نام پارے کے آخری صفحے پر یہ بات کھڑی ہے، شور و غل کرتے، سیٹیاں تالیاں بجاتے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں فرمایا، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن نہ سنو، جب قرآن پڑھے نبی شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، نبی کی آواز دب جائے۔ تو اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی کی دعوتی اور تبلیغی زندگی کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ اسی طرح پھر آگے سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں بیان کی ہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا، اور مال غنیمت 10ویں پارے کے شروع میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ سے جو مال حاصل ہونے والا ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ آگے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 4-5 صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے رزق حلال اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو فرشتے نازل فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے مومنو جب کافروں سے تمہارا ٹاکرا ہو جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے، یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے جنگ سے بھاگنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے پھر کہا کہ کافر جو ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، شر الدواب بدترین جانور ہیں کافر جو دین اسلام نہیں لے آتے۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دل بھی دیے، لیکن پھر بھی اس سے اللہ کی عبرتیں یا اللہ تعالیٰ کی دنیا کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا بدترین جانور ہیں یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کافر کہتے تھے کہ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ نبی حق ہے اللہ ہم پر پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جگہ یا جس قوم میں میرا نبی ہوتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر جہاں تو موجود ہوتا ہے وہاں ہم عذاب نہیں بھیجا کرتے۔ تو نبی کی موجودگی کافروں کو عذاب سے محفوظ رکھنے والی یہ چیز تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی موجودگی کے اندر کافروں پر بیک وقت عذاب نہیں بھیجا۔ مگر ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، شیبہ، عتبہ، یہ سارے کافر یہ ذلیل ہو کر مرے ہیں سارے۔ اللہ نے اگر بیک وقت آسمانی عذاب نہیں بھیجا تو جنگی عذاب سے، مسلمانوں سے، صحابہ سے اللہ نے ان سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کروائی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کے جواز کی یہ دلیل ہے، قتال کے جواز کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک فتنے کی مکمل سرگوبی نہیں ہو جاتی اور اللہ کا دین مکمل غالب نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں جہاد جاری رکھو، دنیا سے فتنے کا نام ختم ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کا دین پوری زمین پر، پوری دنیا پر اللہ کا دین اسلام غالب ہو جائے۔ جہاد باقی رہے گا اور قیامت تک جہاد باقی رہے گا، اس کو ختم کرنے والے آئیں گے لیکن وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام پارے کے اندر یہ چند ایک باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔